زمین رہتی ہے، نام بدل جاتے ہیں، آئیڈینٹی بدل جاتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے قرآن اور سنت کے مختلف حوالوں سے کہ اس وقت پاکستان کی خصوصی حیثیت کیا ہے۔ ایک چند پہلوؤں سے اور دیکھ لیجئے، یہ ادر سائڈ آف دی پکچر ہے۔ 400 سال کی تجدیدی مساعی ہمارے پشت پر ہے۔ 1000 سال تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی تمام مجددین امت ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ مجدد ثانی شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کے مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن، اور عظیم اور شخصیات علامہ اقبال، مولانا مودودی، مولانا الیاس، ایسی شخصیات پوری دنیا میں ان کے برابر کی شخصیات نہیں۔ یہ سارا ہمارے پیچھے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بار ہے ہم پر، ماضی کا ایک قرض ہے ہمارے کندھوں کے اوپر، ایک ذمہ داری ہے اسلاف کی طرف سے۔ پھر فکری اور روحانی اعتبار سے نوٹ کیجیے، ڈاکٹر شریعتی ایران کے اور مالک بن نبی الجزائر کے کھل کر لکھ چکے اپنی کتابوں میں کہ intellectual and spiritual center of gravity of Islamic world of Islam has shifted to South Asia۔ اقبال جیسا مفکر جو پیدا ہوا، آپ اندازہ کیجیے، ایک زمانے میں کبھی بغداد ہوتا تھا علم کا مرکز، پھر اسپین ہوا ہے علم کا مرکز، پھر شمالی افریقہ بنا ہے جہاں ابن خلدون جیسی شخصیتیں ابھری ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب جو اسلام کا روحانی اور انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی آف دس امہ ہیز شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا۔ تیسری بات یہ کہ بھارتی مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے گویا کہ ایک طرح سے اپنا فرض کفایہ ادا کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں تو پاکستان نہیں بنے گا، انہوں نے کس لیے حصہ لیا کہ وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے، یا کم سے کم امت کا اکثر حصہ 2/3 تو بچ جائے اس سارے دباؤ سے کہ جو آ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے ان کا بھی تو ذمہ داری کا بوجھ پھر ہمارے کندھوں پر ہے۔ وہ جو جھیل رہے ہیں آج، معاشی طور پر وہ پست ہیں، ملازمتیں انہیں نہیں ملتی ہیں، تعلیم گاہوں میں ان کو داخلے نہیں ملتے ہیں، ان کی زبان ختم کر دی گئی ہے۔ اب ہندی زبان میں ظاہر بات ہے کہ اب تو پھر بھی وہ ایک نسل، لیکن 2 نسلیں تو بیت گئی کہ جو اس تعلیم کی، اس زبان کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی۔ یہ سب کچھ ہوا، کیوں جھیلا انہوں نے؟ یہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے، تو جو کچھ بیت رہی ہے ان پر، جبکہ انہیں گاؤں یہ سننے پڑتے تھے نعرے، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، نکلو یہاں سے، تم یہاں ہو۔ تیسرا اسپیکٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ پیشین گوئیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان پیشین گوئیوں میں اس خطے کا بھی ایک رول ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ پیشین گوئی ایک یہ ہے جو قرآن اس سے بھی ثابت ہے، 3 مرتبہ فرمایا کہ رسول کو ہم نے بھیجا ہے دین کے غلبے کے لیے، اور 5 دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے۔ تو رسولوں کا مقصد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے۔ بقول اقبال کے وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی ہے، نور توحید کا امام ابھی باقی ہے۔ لیکن حضور نے خبر دی ہوگا، دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا، اور اس کے قائم ہونے میں خراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں اگر افغانستان خراسان ہے، اور خراسان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے، یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیافت جو ہے یہ کریں گی۔ عربوں میں تو دم نہیں ہے، پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کروسیڈرز نے، 1099 عیسوی میں چھینا ہے یروشلم، اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا ہے کروسیڈرز نے، اور اس کے بعد 88 برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا۔ عرب واپس نہیں لے سکے، کون لینے والا تھا؟ کرد خون صلاح الدین ایوبی، اب پھر عربوں سے چھینا انہوں نے۔
قوم بودی ہو چکی ہے، ان میں دم نہیں ہے، عیاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا، کھوکھلا کر دیا۔ اب بھی کوئی لیں گے تو فرمایا کہ خراسان کی طرف سے جھنڈے آئیں گے، انہیں کوئی روک نہیں سکے گا جب تک کہ یہاں نہ پہنچ جائیں اور یہاں ایلیا میں جا کر، یروشلم میں جا کر نصب نہ ہو جائے۔ اس میں بھی ایک رول ہے پاکستان کا۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ میں نے 3 ایسپیکٹ سے تو آپ کو جو ماورائے زمان و مکان فرائض ہیں ایک مسلمان کے، اللہ کے حقوق کے حوالے سے، رسول کے قرض کے حوالے سے، انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کیے، اور 3 ہی اعتبار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے۔ ایک تو یہ کہ جینیسس آف پاکستان ہے، اس کی بنیاد کیا تھی، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ آج جس صورت سے ہم دو چار منافقت کے 3 ایسپیکٹس، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جو معاشی ہمارے ہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا، اس کا بھی ذکر ہے، جو سورہ سبا بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اور جو اندیشے ہیں مزقناہم کل ممزق جعلناہم احادیث، کہ بس کہانیاں رہ جائیں گی، کبھی ایک ملک بنا تھا، قائم تھا، اس کا عین امکان موجود ہے، بلکہ بین الاقوامی ادارے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہوگا، بڑی جلدی ہو جائے گا۔ پچھلے دنوں وہ رپورٹ شائع ہوئی تھی امریکہ کی فارن آفس کی رپورٹ کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام سے کوئی ملک دنیا میں نہیں ہوگا۔ اب میں چاہتا ہوں ذرا پازیٹو سائڈ دکھاؤں، ہمارے پاس کچھ ایسیٹس بھی ہیں یا نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ چاہے کتنا ہی متزلزل ہے، کچھ ہے، پاکستان کے دستور میں اسلام جتنا آ گیا ہے، اگرچہ اس کی تکمیل جو ہے بہت مشکل ہے، لیکن اتنے حصے کو بھی نکال دینا کسی کے مائی کے لال کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرارداد مقاصد آئی، اللہ کی حاکمیت کا اقرار ہے، گویا کہ نظام خلافت اصولاً دستوری طور پر پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے۔ ایسے جیسے میں مسلمان ہوں، چاہے میں عمل نہیں کر رہا اسلام پر، مسلمان ہوں، ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اس پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس نے کہا سوورنٹی بلانگس ٹو ہم اینڈ ناٹ ٹو اس۔ حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، اور یہ سیکریٹ ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم مطلق کی دی ہوئی عائد کردہ اندر۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ لہ الملک۔ پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے، بہت سی تحریکوں، بہت سے مصنفین، علامہ اقبال، مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی مسائل سے ہند و پاکستان میں جوان، ادھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو 2 چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا دین ہے، معلوم ہے۔ وہ دور گزر گیا جب کہ سمجھا جاتا تھا کہ بس نماز روزہ دین ہے، کچھ لوگ اب بھی ہیں، لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے۔ وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت نے مسلمان کو ستارا۔ کوئی دین و دنیا میں جس پر جدائی، ہم اس کی امیری، ہم اس کی وزیری، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ اقبال کا پیغام تھا، وحدت دین دنیا کو تابع کرنا ہے دین کے۔ اور یہ کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی رنگ بھی ہے، خواہش بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ افسوس صرف یہ ہے کہ ایک تو بٹے ہوئے ہیں بہت، اپنی سیاسی مصلحتوں میں اس کو پیچھے رکھ کر اپنی پارٹی، اپنی شخصیت، اس کو ابھارنے کی فکر ہے۔ ایک غلط مبہم محتاج کہ کیسے دین یہاں لائیں، غلطی سے یہ سمجھا کہ الیکشن میں حصہ لو، ووٹ مل جائیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے۔ لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت حد تک کمی ہو گئی ہے، تمام مذہبی جماعتیں یہ سمجھ چکی الیکشن کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اسلام نہیں آ سکتا۔